اگر میں فلسفہ اور نفسیات پڑھا ہوا ہوتا تو کہیں کہیں تجزیہ بھی پیش کرتا جاتا۔ اس طرح بیک وقت دو سفر نامے پڑھنے والوں کے سامنے آ جاتے، ایک یہ سفر نامہ جو میرے جسم نے کیا اور دوسرا وہ سفر جو میرے ذہن نے طے کیا۔ جسم کا سفر تو سناتا چلا جا رہا ہوں، لیکن ذہن جب کٹھن راہوں اور جن اجنبی منظروں سے گزرا وہ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، ان میں دلچسپی بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں ان تبدیلیوں کا ذکر کروں جو میرے ذہن میں آئی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھولا بھالا مسافر صحیح راستے پر آ جائے اور اللہ اسے اس کی منزل دکھا دے۔ میرے اس سفر نامے کے ابتدائی باب ایک بار سنیں، آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو نیک اور صاحب کردار کہیں بھی ظاہر نہیں کیا، بلکہ صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ میں کوئی نیک، شریف اور با اخلاق آدمی نہیں تھا۔ میں بڑے ڈھیلے کردار کا بندہ تھا، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کو جائز سمجھا کرتا تھا، لیکن برما کے ان جنگلوں میں میرے سامنے ایک سے ایک بڑھ کر حسین برمی لڑکی تھی۔ یہ لوگ مجھے بڑا ہی طاقتور انسان سمجھتے تھے۔ سمیع اللہ نے اپنی نوسر بازی اور 4 نامی گرامی گنڈوں کے ذریعے ان لوگوں کو اپنا زر خرید غلام بنا رکھا تھا۔ میں نے سمیع اللہ کو اور اس کے گنڈوں کو مار ڈالا تھا۔ بستی کے لوگ اس وجہ سے بھی مجھ سے مرعوب ہوئے تھے کہ میں نے سمیع اللہ جیسے آدمی کو ختم کر کے اور اس کے گنڈوں کو بھی گولی مار کر بستی والوں کو آزاد کر دیا تھا، لیکن میں صاف طور پر سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے بعد مجھ سے متاثر اور مرعوب ہوئے تو میرے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے۔ وانگ اور اس کے ساتھی بھی کچھ کم گنڈے نہیں تھے، لیکن میں نے ان سب پر قابو پا لیا تھا۔ صرف تانی والا معاملہ سوچیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کس قدر حسین لڑکی تھی۔ اس کے حسن میں کوئی ایسی بات تھی کہ صوم و صلات کی سختی سے پابندی کرنے والا بھی کوئی آدمی اسے دیکھ لیتا تو صوم و صلات بھول جاتا۔ یہ نو عمر اور دلکش لڑکی رات کے وقت تنہائی میں میرے پاس اس جذباتی کیفیت میں آئی تھی کہ میں اسے جو کہتا وہ مان لیتی۔ میں اسے ساری رات اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ یہ بات سنانے سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میری اور میرے کردار کی پختگی کی تعریف کریں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تعریف اس اللہ کی کریں جس نے ہر انسان کو اتنی قوت عطا کی ہے کہ وہ شیطان کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ شیطان پر قابو پانے کے لیے اپنے خلاف یعنی اپنے نفس کے خلاف بڑی ہی شدید جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ تمہید باندھنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو صرف سنسنی خیز، جذباتی اور چسکیدار کہانیاں ہی نہیں سنانا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس سفر نامے سے کچھ حاصل کریں۔ جذباتی اور چسکیدار کہانیاں تو میں سناؤں گا ہی، ایک نہیں کئی سناؤں گا، لیکن میرے سفر نامے کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں جو آپ کی شخصیت اور کردار کو مستحکم بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر میں آپ کو اچھی طرح نہ سمجھا سکوں تو آپ خود ہی تجزیہ کریں، غور کریں کہ میری شخصیت اور میرے کردار میں اور میرے ذہن میں بھی کیسے کیسے طوفانی انقلاب آئے ہوں گے۔ میں نے ایک انگریز کو مروا دیا اور اس کے بعد ایک آدم خور شیر کو بھی مار ڈالا۔ انگریز ہندوستان کا بادشاہ اور شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ شیر کو رائفل سے مار ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، شکاری شیروں کو مارتے ہی چلے آئے ہیں اور مارتے چلے جائیں گے، لیکن اس دور میں ایک انگریز افسر کو مار ڈالنا ایسے ہی تھا جیسے کسی نے اپنے اس دیوتا کو مار ڈالا جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ میں اس سفر نامے کے پہلے کسی باب میں بتا چکا ہوں کہ انگریز جب ہندوستان کا بادشاہ تھا تو ہم انتہائی گھٹیا قسم کے گوروں کو بھی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور تھا کہ کوئی گورا نظر آئے تو اس کی طرف انگلی سے اشارہ نہ کرنا، ورنہ وہ بہت ناراض ہوگا اور معلوم نہیں تمہیں کیسی سزا دے۔ لیکن میں نے ایک گورے افسر کو اس طرح مروا دیا جس طرح لوگ باولے کتے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ فرنگی ہمارے ذہن اور دل پر ہی نہیں بلکہ ہماری روحوں پر بھی غالب آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے بادشاہ اور جنگل کے بادشاہ کو مار ڈالا تو بستی والوں پر یہ عالم طاری ہوگا کہ میں نے کہتا کہ مجھے دیوتا سمجھو اور میرے آگے سجدے کرو، تو یہ لوگ روح کی گہرائیوں سے میرے آگے سجدے کرتے، لیکن میرے اندر کچھ اور ہی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ میں نے اپنے ذہن میں خیال بٹھا لیا کہ یہ مظلوم لوگ قسم پرسی کی حالت میں مجھے اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ میری اپنی یہ حالت تھی کہ میں خدا کو اپنا حافظ، حامی و ناصر سمجھتا تھا، اور میرے دل سے یہ دعائیں نکلتی تھی، اے پیدا کرنے والے، میری جان کی حفاظت کرنے والا صرف تو ہے۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آ گئی کہ میں اللہ سے اپنی حفاظت کی بھیک مانگ رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے اپنا محافظ سمجھ رہے ہیں۔ اگر میں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی یا بددیانتی کی تو اللہ یہی مجھے سزا دے دے گا۔ یہ لوگ رنگون سے یا جہاں جہاں سے بھی آئے تھے اپنی جانیں بچا کر ہی نہیں لائے تھے، بلکہ یہ اپنی عورتوں کی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے یہاں اس جنگل میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ میں چلا تو کسی اور منزل کی طرف تھا، لیکن ایسے ماحول میں یا ایسی دنیا میں پہنچ گیا تھا
جہاں صرف حادثات کی یا عجیب و غریب واقعات کی ہی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ بات آگے چلانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیر کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے آدمیوں نے جب بستی میں جا کر اطلاع دی کہ میں نے شیر کو مار دیا ہے تو بستی کی ساری آبادی اٹھ دوڑی اور مرے ہوئے شیر کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے جو دھکم پیل کی وہ بڑی ہی دلچسپ تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ شیر کو دیکھ لیتے تھے وہ وہاں سے ہٹ کر مجھے حیرانگی کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ میں نے شیر مارا ہے۔ میری بہادری تو اب مصدقہ اور مسلمہ ہو چکی تھی۔ لوگ شیر کو گھسیٹ کر بستی میں لے آئے۔ 3-4 آدمیوں نے مل کر شیر کی کھال اتاری۔ میں اپنے جھونپڑے میں چلا گیا۔ رات کو مجھے بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں نے شیر کو بکرے کی طرح کاٹ کر اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شیر کا گوشت صرف غیر مسلموں نے کھایا ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ بعض مسلمانوں نے بھی یہ حرام گوشت کھا لیا تھا۔ یہ گوشت تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا۔ میں نے کہا کسی بھی مذہب میں درندے کا گوشت جائز نہیں سمجھا جاتا، تمہیں شاید معلوم نہیں۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے نے کہا اگر اپنے ہاتھوں مارے ہوئے شیر کا گوشت کھا لیا جائے تو کھانے والے میں شیر جیسی ہی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور دل سے ڈر نکل جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس جنگل میں اور اس قسم کی زندگی میں جیسے یہ لوگ گزار رہے تھے سب کچھ جائز تھا۔ وانگ عقل مند آدمی تھا۔ اگر وہ اتنا عقل مند نہیں تھا جتنا میں سمجھتا تھا تو اس کی یہی خوبی میرے لیے کافی تھی کہ وہ میرا مخلص دوست تھا اور اس سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کبھی دھوکہ دے گا۔ اس کے 4-5 ساتھی بھی اس جیسے تھے۔ میں نے انہیں کئی بار کہا تھا کہ مجھے دریا پار کرا دیں اور منزل تک پہنچا دیں۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں جاپانیوں تک پہنچ کر انڈین نیشنل آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں جانا چاہتا ہوں۔ ہر بار وانگ اور اس کے ساتھیوں نے میری حوصلہ شکنی کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے جاپانیوں نے ایک جال بچھایا ہو اور وہ ہندوستان کے فوجیوں کو اس جال میں پھانس کر انہیں جنگی قیدی بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کہتے تھے کہ عورتوں کے معاملے میں جاپانی ایک نہیں اور اس قسم کی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شیر کو مارنے کے 2-3 دن بعد میں نے وانگ سے پھر کہا کہ وہ مجھے کوئی گائیڈ نہیں دے سکتا تو راستہ ہی بتا دے، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ ایک بات پر غور کرے صاحب، وانگ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں کل اس قصبے میں گیا تھا جہاں سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لایا کرتے ہیں۔ وہاں خبر پھیلی ہے کہ جاپانی برما سے بھاگ گئے ہیں۔ وہ جو خود بھاگ رہے ہیں وہ ہندوستانیوں کی کیا مدد کریں گے؟ اب آپ جاپانیوں پر اتنا اعتبار نہ کریں صاحب، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو کچھ دن اور انتظار کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاپانیوں کے ساتھ جا ملیں اور انہیں شکست ہو جائے، پھر آپ پکڑے جائیں گے تو انگریز وہیں آپ کو گولی مار دیں گے۔ میں نے وانگ کی اس بات کو رد نہ کیا۔ اس انگریز پائلٹ نے بھی جسے میں نے مروا دیا تھا مجھے بتایا تھا کہ جاپانی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آدھا برما آزاد کرا لیا گیا ہے۔ میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ میری پوزیشن میرے لیے بہت خطرناک تھی۔ جاپانی پسپا ہو رہے تھے یا ایڈوانس کر رہے تھے۔ میری پوزیشن یہ تھی کہ میں پکڑا جاتا تو فوراً مجھے پیچھے بھیج دیا جاتا اور میرا کورٹ مارشل ہوتا۔ اگر سزائے موت نہ ملتی تو 5-6 سال کی سزائے قید ضرور مل جاتی۔ یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے جاپانی پیچھے ہٹ کر انڈین نیشنل آرمی کو ساتھ ملا لیں اور پھر حملہ کریں۔ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ INA میں ہندوستانیوں کی کتنی کچھ نفری اکٹھی ہو گئی ہے۔ برما فرنٹ پر آنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ جاپانیوں نے سنگاپور، ملایا اور سماٹرا وغیرہ میں انگریزوں کی جتنی فوج تھی اس سے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں۔ اس فوج میں ہندوستانیوں کی نفری بے شمار تھی۔ اگر یہ ساری نفری جاپانیوں نے INA میں شامل کر لی تھی تو پھر وہ دوبارہ برما پر زوردار حملہ کر سکتے تھے۔ میرے سامنے ایسا مسئلہ آ پڑا تھا جس کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے اپنا انجام بھی اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سزا سے بچنے کی صرف ایک صورت میرے سامنے آتی تھی، انگریز برما پر دوبارہ قابض ہو جاتے تو میں نے اس صورت کو سامنے رکھ کر سوچا کہ میں سارے کپڑے اتار کر یا صرف پتلون پہن کر انڈین آرمی کی کسی یونٹ میں جا پہنچوں گا اور کہوں گا کہ مجھے جاپانیوں نے جنگی قیدی بنا لیا تھا اور میں وہاں سے فرار ہو گیا تھا اور راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا رہا۔ سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ان لوگوں کے ساتھ ہی رہوں، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے وانگ سے کہا کہ وہ 3-4 روز قصبے میں جایا کرے اور جنگ کی تازہ بتازہ خبریں لایا کرے۔ میں نے سفر نامے میں پہلے جاپانیوں کے متعلق یہ بتایا تھا کہ جاپان نے جنگ سے پہلے سنگاپور، ملایا اور ان تمام علاقوں میں جو آج کل انڈونیشیا کہلاتے ہیں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ہندوستان میں بھی جاپان کے جاسوس موجود تھے۔ میں یہ تفصیلات آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جاپانی کس قدر بہادر لوگ تھے۔
اور ان میں جانیں قربان کرنے کا جذبہ کس قدر شدید تھا، یہ ساری باتیں مجھے جنگ کے بعد معلوم ہوئی۔ مجھے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو جاپانیوں کی بہادری اور قومی جذبے کی کہانیاں مشہور ہوئی تھیں۔ جاپانیوں کے دشمنوں میں یعنی برطانیہ، امریکہ اور دوسرے تمام یورپی ممالک نے اپنے اخبار اور رسالوں میں جاپانیوں کے جذبہ اثار کے واقعات اور داستانیں شائع کی تھیں اور خراج تحسین بھی پیش کیا تھا۔ میں یہ ساری باتیں پہلے ہی بتا چکا ہوں تاکہ ان کے پیش نظر آپ میرا سفر نامہ پڑھیں۔ جاپانیوں کے ان جذبوں کی تفصیلات میں اپنے پاکستانیوں کو خاص طور پر سنا رہا ہوں۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں ہوا کرتا ہے لیکن پاکستانیوں نے معلوم نہیں اس جذبے کو کہاں پھینک دیا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے کہ پاکستانی حکمران اور عوام اس جذبے کو اثر نو زندہ کریں، ورنہ ہندو جیسا بزدل اور عیار دشمن ہمارا نام و نشان مٹا دے گا۔ جاپانی سرنڈر یعنی ہتھیار ڈالنے کے تصور سے ہی ناآشنا تھے۔ میں نے جنگ کے بعد ایسی بے شمار کتابیں پڑھی تھیں جن میں جاپانیوں کے طریقہ جنگ کی تفصیلات چھپی تھیں۔ جاپانی فوج برما سے اس خیال سے پیچھے ہٹتی چلی گئی کہ انہیں کمک مل جائے گی اور وہ اثر نو تنظیم اور ترتیب میں آ کر پھر حملہ کریں گے۔ برما سے آگے انہوں نے بے شمار علاقے فتح کر رکھے تھے، انہیں کہیں سے بھی کمک، سپلائی اور ہر طرح کی مدد مل سکتی تھی۔ بعض جنگی مبصروں نے لکھا تھا کہ جاپانیوں نے دانستہ برما سے پسپائی اختیار کی تھی تاکہ انگریز اور آگے آ جائیں اور پھر ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کیا جائے، لیکن اب جاپانیوں کو مدد نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپان کی فوج اپنے ملک سے بہت دور آ پہنچی تھی۔ نقشے پر دیکھیں جاپان کہاں ہے اور برما اور ہندوستان کتنی دور ہیں۔ یہ بحر الکاہل ہے، اس میں اتنے زیادہ جزیرے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں۔ ان میں بعض جزیرے بہت چھوٹے ہیں، ان میں نہ کوئی آبادی اس وقت تھی نہ آج ہے، اور کچھ جزیرے بہت ہی بڑے ہیں جن میں فلپائن ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے کم بڑے جزیروں کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں۔ بڑے جزیروں میں آبادی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جاپانیوں نے ان تمام جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر وہ سنگاپور، ملایا اور برما تک پہنچ چکے تھے۔ جاپانی فوج اور نیوی اچانک حملہ آور ہوتی تھی اور سمندری طوفان کی طرح آئیں اور سارے بحر الکاہل پر چھا گئی تھیں۔ انہوں نے کوریا اور چین کے خاصے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپانیوں کے پاس فوج بھی بہت تھی، ایئر فورس بھی کچھ کم نہ تھی، اور اس کی نیوی اتنی مضبوط اور طاقتور تھی کہ اس میں طیارہ بردار بحری جہاز بھی تھے۔ یہ ساری جنگی قوت بڑی ہیبت ناک جنگی قوت تھی، لیکن جاپان کی ہائی کمانڈ اور جاپان کے بادشاہ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ انہوں نے محاذ کو یا دوسرے لفظوں میں میدان جنگ کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ ہر جگہ تک وہ سپلائی اور کمک نہیں پہنچا سکیں گے۔ اعلیٰ جاپانی کمانڈروں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کا مقابلہ انگریزوں سے ہے جن کی بادشاہی بلا مبالغہ آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی ہے۔ انگریزوں کے پاس ایک تو اپنی فوج تھی، اس کے ساتھ ہندوستان، آسٹریلیا، افریقہ اور ایسے کئی ممالک کی فوجیں تھیں۔ اس کے علاوہ امریکہ انگریزوں کا اتحادی تھا۔ امریکہ کے پاس ذرائع اور وسائل بہت ہی زیادہ تھے۔ امریکہ کی جنگی طاقت انگریزوں سے بھی زیادہ تھی۔ میں جنگ کی تفصیلات سنا کر آپ کو بول نہیں کروں گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جاپان نے محاذ اتنا زیادہ پھیلا کر اپنے لیے ایسے مسائل پیدا کر لیے تھے جن کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جاپانی فوجوں کی پسپائی شروع ہو گئی تھی۔ امریکہ کی بحری اور فضائی طاقت کا ہی کوئی حساب نہ تھا۔ امریکہ اور برطانیہ کی بحری فوجوں نے مل کر جاپانیوں کو برما سے پسپا کر دیا، پھر انہیں جاوا، سماٹرا، ملایا اور سنگاپور سے بھی نکال دیا۔ وہاں یعنی ان جزیروں پر ہوائی جہازوں سے اور بحری جہازوں سے بھی آگ برسائی گئی تھی۔ جاپانی بحر الکاہل کے ہزارہ چھوٹے بڑے جزیروں پر قابض تھے۔ ایک ایک بڑے جزیرے پر حملے کیے گئے تاکہ جاپانیوں کو ہر جزیرے میں ختم کر دیا جائے۔ یہاں سے جاپانیوں کی حیران کن بہادری اور جانیں قربان کرنے کا جذبہ سامنے آیا۔ میں صرف یہ واقعات مختصراً پیش کروں گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جاپانیوں کے ہاں ہتھیار ڈالنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جاپانیوں کا جذبہ یہ تھا کہ کوئی جاپانی جنگی قیدی نہیں بنتا تھا۔ جنگی قیدی بننے کی بجائے جاپانی خودکشی کر لیتے تھے۔ اس خودکشی کو جاپانی زبان میں ہارا کیری کہا جاتا تھا اور جاپانی بڑے فخر سے خودکشی کیا کرتے تھے۔ خودکشی سے پہلے ہر جاپانی نعرہ لگاتا تھا شہنشاہ جاپان کے نام پر۔ خودکشی کو جاپانی مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ٹینک کا مقابلہ ٹینک ہی کر سکتا تھا یا ٹینک شکن توپ کا گولہ اثر کرتا ہے۔ ٹینکوں کو روکنے کا ایک طریقہ ٹینک شکن بارودی سرنگ بھی تھی۔ یہ بارودی سرنگیں ٹینکوں کے راستے میں پہلے ہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بچھا دی جاتی تھی۔ انہیں زمین میں چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ جب کوئی ٹینک اس سرنگ کے اوپر سے گزرتا ہے تو بارودی سرنگ اس کے وزن سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ٹینک کو تباہ کر دیتی ہے۔
ایسے واقعات جنگ کے بعد فوجیوں نے بھی سنائے تھے اور میں نے انگریزوں کی 2 کتابوں میں بھی یہ واقعات پڑھے تھے کہ اچانک ٹینک یا بختر بند گاڑیاں آ گئیں۔ جاپانیوں کو قبل از وقت پتہ نہ چل سکا، وہ دشمن کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے سامنے مورچوں سے نکل کر نہیں آ سکتے تھے کہ بارودی سرنگیں بچھا سکیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے کا وقت ہی نہیں رہا تھا۔ جاپانی سپاہیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بارودی سرنگ ہاتھ میں لے لی اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے کسی نہ کسی اور کے پیچھے چھپتے ہوئے ٹینکوں کے راستے میں آ گئے۔ ایک سپاہی ایک ٹینک کے قریب ہو گیا۔ جو ہی ٹینک قریب آیا، جاپانی سپاہی نے سرنگ اس کے پٹے کے آگے رکھ دی۔ ٹینک سرنگ کے دھماکے کا شکار ہو گیا اور اس کے آگے سرنگ رکھنے والے جاپانی کے جسم کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ امریکی فوجوں نے بحر الکاہل کے ان بڑے بڑے جزیروں پر حملہ کیا جن پر جاپانی فوج قابض تھی۔ ہر جزیرے میں یہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ جاپانی ہار گئے، لیکن پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ امریکی فوجوں نے اعلان کیے کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن جاپانیوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنے آپ کو گولیاں مارنی شروع کر دیں یا رائفلوں سے سنگین اتار کر اپنے دلوں میں اتار لیں۔ میں نے ایک انگریزی کتاب میں یہ واقعات پڑھے تھے۔ یہ کتاب ایک امریکی صحافی نے لکھی تھی۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ محاذ پر گیا تھا۔ اس نے لکھا کہ جب ایک جزیرے میں جاپانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے خودکشی کرنی شروع کر دی تو ایک جاپانی سپاہی کو دیکھا، وہ اپنے مورچے سے باہر نکل آیا۔ امریکی سمجھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر ان کی طرف آئے گا، لیکن اس جاپانی نے یوں کیا کہ ایک گرنیڈ ہاتھ میں لیا، اس کی پن نکالی، اپنی سٹیل ہیلمٹ اتاری اور گرنیڈ اس سر پر رکھ کر اوپر سٹیل ہیلمٹ رکھ لی اور بڑے آرام سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چند سیکنڈ گزرے تو گرنیڈ ہولناک دھماکے سے پھٹا۔ کوئی دیکھ نہ سکا کہ جاپانی کہاں اڑ گیا ہے۔ اس کے جسم کے ٹکڑے دور دور بکھرے ہوئے تھے۔ ایک جزیرے میں تو اس سے زیادہ حیران کن منظر دیکھنے میں آیا۔ امریکی فوج نے وہاں بھی جاپانیوں پر غالب آ کر اعلان کیا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن جاپانیوں کی طرف سے گولیاں آتی رہیں۔ ان کے فائر سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی نفری بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ آخر جاپانیوں کی طرف سے فائر بند ہو گیا۔ امریکی فوجی یہ جانتے تھے کہ جاپانیوں کی زیادہ تر نفری ماری گئی ہے اور ان میں لڑنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ جاپانیوں کے مورچوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ ایک جاپانی مشین گن ہاتھ میں لیے سامنے آ جائے گا اور مشین گن کے فائر سے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار کر ایک گولی اپنے آپ کو مار لے گا۔ ان جاپانی مورچوں میں مکمل طور پر خاموشی طاری تھی، تو امریکی فوج نے پیش قدمی کی۔ قریب گئے تو مورچے خالی تھے اور وہاں جتنے بھی جاپانی تھے وہ سب مرے پڑے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جاپانیوں کی ساری نفری ماری گئی ہو۔ وہ بڑا گھنا جنگل تھا جس میں اونچی اور پھیلی ہوئی جھاڑیاں بھی تھیں اور اونچی ٹیکریاں بھی۔ امریکی دوڑتے ہوئے آگے گئے تھے، لیکن انہیں کوئی جاپانی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 امریکی اونچی ٹیکریوں پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اوپر بلایا اور کہا کہ وہ تماشا دیکھو۔ امریکی دوڑتے ہوئے اوپر آ گئے۔ انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا جو وہاں سے دور نہیں تھا۔ جاپان کی جو فوج بچ گئی تھی وہ سمندر میں آگے ہی آگے چلے جا رہے تھے۔ وہ پانی میں چلتے گئے اور پانی گھٹنوں سے کمر اور کمر سے اوپر ہوتا گیا۔ پھر جاپانیوں کے سر باہر رہ گئے اور پھر سر بھی غائب ہو گئے۔ یہ کم و بیش 1500 فوجی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی تیرنے کی کوشش نہیں کی، نہ پھر ان میں سے کوئی پانی کی سطح پر نمودار ہوا۔ اب سنیں کہ بٹالین کمانڈر، بریگیڈیئر کمانڈر اور ڈویژن کمانڈر ہار جانے کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ یہ کمانڈر جب دیکھتے کہ اب ان کی شکست یقینی ہو گئی ہے تو وہ تمام افسروں کو اگلے مورچوں سے دور پیچھے کسی غار میں یا کسی ایسی جگہ جہاں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے تھے اکٹھے کر کے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتے۔ تمام افسر شراب کا 1 یا 2 گھونٹ پیتے تھے۔ کمانڈر مختصر سی تقریر کرتا جس میں وہ اپنے ان سپاہیوں سے جو مارے جاتے تھے معافی مانگتا تھا اور اپنا فرض ادا نہیں کر سکا وہ اپنے شہنشاہ سے معافی مانگتا اور ایک چھوٹے سائز کی تلوار جو ہر بڑے افسر کے پاس ہوتی ہے نکال کر اپنے پیٹ میں اس مقام پر رکھ کر جہاں پسلیاں ختم ہوتی ہیں دونوں ہاتھوں سے تلوار اپنے پیٹ میں اتنی زور سے اتار لیتا تھا کہ تلوار کی نوک پیٹھ کی طرف سے باہر آ جاتی تھی۔ اس طرح کئی ایک سینئر کمانڈروں نے، جن میں بریگیڈیئر اور جرنیل بھی شامل تھے، انہوں نے خودکشی کی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔